گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا۔ شہیدی کی یادوں کا مسکن ہے سینہ، پکارے نہ کیوں دل مدینہ مدینہ، ہے عشق نبی منزل حق کا زینہ، پکارے نہ کیوں دل مدینہ مدینہ۔ مصیبت میں جو نام ان کا لیا ہے، مصیبت میں جو نام ان کا لیا ہے، بھور سے بھی ان کو کنارہ ملا ہے طوفان کی موجوں میں اپنا سفینہ، پکارے نہ کیوں دل مدینہ مدینہ۔ اور یا رسول اللہ غریب الوطن ہوں نہیں مال و زر ہے، غریب الوطن ہوں نہیں مال و زر ہے، بلاوے کی امید شام و سحر ہے، رواں کا رواں پھر یہ حج کا مہینہ، پکارے نہ کیوں دل مدینہ مدینہ۔ عشق رسول میں غوطہ لگا کر ہدیہ درود پاک جھوم کر پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ حضرات کو ایک نسخہ میں دیتا ہوں، اس کے بعد آپ پوری رات بیٹھیں گے، ہم کو یہ نہیں کہیں گے کہ تقریر ختم کر دی۔ ایک حدیث سنیے، من جلس عند العالم ساعتین او مشى معه خطبتین او سمع منه کلمتین او اکل معه لقمتین فعطاه الله جنتین وکل جنت من الدنیا مرتین۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ ترجمہ سماعت کیجئے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی، کوئی عاشق، کوئی دیوانہ اگر کسی عالم کے ساتھ 2 گھنٹہ بیٹھ گیا، کتنا؟ 2 گھنٹہ، یا کسی عالم سے 2 باتیں قرآن و حدیث کی سن لیا، یا کسی عالم کے ساتھ بیٹھ کے 2 لقمہ کھانا کھا لیا، یا کسی عالم کے ساتھ 2 قدم چل لیا، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 2 محل عطا فرمائے گا۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کلو جنت من الدنیا مرتین، وہ اللہ تعالیٰ جو محل عطا فرمائے گا وہ کتنا بڑا محل ہوگا، اس کی لمبائی اور اس کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک کمرے کی لمبائی 2 گنیا سے 2 گنا بڑا ہوگا۔ اب بتائیے آپ لوگ گھبرائیں گے تو نہیں؟ محفل پاک میں بیٹھے ہیں، شام سے میں دیکھ رہا ہوں، ارے بھائی آپ محفل میں جب آتے ہیں، یہ زیارت منہ مبارک کی محفل ہے، آپ فیض یاب ہو رہے ہیں، مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں کہ میرا فلاں غلام اس محفل میں موجود ہے، آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ علماء کرام جب درود پڑھنے کو کہیں تو پڑھ لینا چاہیے، اس میں آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آتانی جبرائیل و میکائیل و اسرائیل و اسرافیل علیہم السلام فقال جبرائیل یا رسول اللہ من صلی علیک 10 مرات واخذ یدہ ومرہ علی الصراط۔ ایک بار سبحان اللہ کہیے۔ آقا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل تشریف لائے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کا کوئی دیوانہ، آپ کا کوئی غلام اگر آپ کے اوپر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو محشر کے میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ لوں گا اور پل صراط سے گزار دوں گا۔ اب بتاؤ آپ اگر 10 بار درود پاک پڑھتے ہیں تو جبرائیل امین سید الملائکہ ہے، محشر کے میدان میں آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور پل صراط سے گزار دیں گے۔ وقال میکائیل انا اسقیہ من حوضے کا، کون ایسا دیوانہ رسول کا نہیں ہوگا جسے یہ خواہش ہوگی کہ محشر کا میدان ہو اور کوثر کا پیالہ، کوثر کا جام میں پیا کروں۔ ہر مسلمان
کی یہ تمنا ہے، مگر حضرت میکائیل فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر کوئی عاشق آپ کا آپ کے اوپر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا انا اسقیہ من حوضے کا، میں اسے حوض کوثر کا پیالہ پلاؤں گا، حوض کوثر کا پیالہ پلاؤں گا۔ وقال اسرافیل انا اسجد للہ ما ارفع راسی حتی یغفر اللہ للقائلہ، اور حضرت اسرافیل نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی آپ کا غلام آپ کے اوپر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو میں اللہ کے لیے اپنے سر کو سجدے میں لے جاؤں گا، اور اس ٹائم تک اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک اللہ تبارک و تعالی درود پڑھنے والے کے سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وقال اسرائیل انا اقبض روحہ کما قبضت ارواح الانبیاء علیہم السلام، اور حضرت اسرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ مومن آپ کے اوپر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو میں اس کی روح اس کے جسم سے اس طرح نکالوں گا جس طرح میں انبیاء کرام کی ارواح کو نکالا کرتا ہوں۔ تو درود پاک پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ تو زور سے سارے لوگ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا ملجانا بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ عبدالقیوم صاحب نے زیارت منہ مبارک کے موقع سے محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں اس کے بارے میں حضرت علامہ شہاب الدین شافعی رحمت اللہ علیہ، اس محفل کا نام کیا ہے جی؟ میلاد شریف، میلاد النبی بموقع زیارت منہ مبارک۔ حضرت علامہ شہاب الدین شافعی فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قراءت مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ اگر کوئی مولانا کسی آدمی کے پاس جاتا ہے کہ بھائی آج محفل میلاد النبی ہے چندہ دے دو، لوگ گھبرانے لگتے ہیں، لوگ بھاگنے لگتے ہیں، مگر سنو آج اس محفل سے ایک پیغام لے کے جاؤ کہ انسان اگر جشن میلاد النبی کے موقع سے اگر خرچہ کرتا ہے تو اسے کیا اجر ملتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قراءت مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی، اگر کوئی انسان 1 روپیہ میلاد النبی کے موقع سے خرچہ کر لیا تو گویا کہ جنت میں وہ میرے ساتھ رہے گا۔ وقت اجازت نہیں دیتا ہے، میں جس حدیث کو پڑھ رہا ہوں یہ بڑی لمبی حدیث ہے، گھنٹوں گزر سکتے ہیں، بس یہ زیارت منہ مبارک کی محفل ہے۔ ایک واقعہ سن لیجئے، میں تقریر کو ختم کر دوں گا۔ اس واقعہ کو حضرت علامہ ہارون رضا برکاتی نے بول دیا ہے، میں اسے بولنا چاہتا ہوں۔ جنگ یرموک کے موقع سے، جنگ یرموک کے موقع سے حضرت خالد بن ولید بہت ہی بہادر صحابی رسول ہیں، ہر جنگ کو فتح کر لیتے تھے، اور جنگ یرموک میں وہ جب جاتے ہیں لڑائی کرنے لگتے ہیں، جنگ ہونے لگتا ہے، ایک نستور نامی پہلوان ان کے مقابلے میں آتا ہے اور ایسا مقابلہ ہوتا ہے حضرت خالد بن ولید کی ٹوپی ان کے سر سے گر جاتی ہے اور حضرت خالد بن ولید زمین پہ منہ کے بل گر جاتے ہیں، زمین پہ منہ کے بل گر جاتے ہیں۔ وہ نستور پہلوان حضرت خالد بن ولید کی پشت پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب بتاؤ اگر کوئی آدمی ہے جنگ کے میدان میں ہے اور وہ گر جائے، دشمن اس کے پیٹھ پہ بیٹھ جائے، وہ کیا کرے گا؟ مقابلہ کرے گا یا نہیں؟ اپنی طاقت آزمائے گا یا نہیں؟ مگر قربان جاؤ حضرت خالد بن ولید کی ادا پر وہ مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ چلا کر کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھیوں میری ٹوپی دے دو، میری ٹوپی یہاں ہے، مجھے دے دو۔
جب ان کی ٹوپی ایک خادم نے دے دیا، حضرت خالد بن ولید پہن لیتے ہیں اور جنگ کے میدان میں اس طرح لڑائی کرتے ہیں کہ نستور کا سر دھر سے جدا کر دیتے ہیں۔ جب ان کے ساتھیوں نے بعد میں کہا کہ خالد بن ولید آپ تو جنگ کے میدان میں تھے، دشمن آپ کے پشت مبارک پہ بیٹھ گیا تھا، آپ مقابلہ کرنے کے بجائے اپنی ٹوپی کی تلاش میں تھے، کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہے؟ جب اتنا کہا تو حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ اے میرے صاحبو، اے میرے ساتھیو، سنو یہ ٹوپی نہیں ہے، ٹوپی کے لیے میں پریشان نہیں تھا، ٹوپی کے اندر جو رسول پاک کا منہ مبارک ہے، بال مبارک ہے، اس کے لیے پریشان تھا، اس لیے کہ اگر کوئی جنگ میں جیتتا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہوتا ہے، میری ٹوپی کے اندر جو منہ مبارک ہے اس کا کمال ہوتا ہے۔ بس ایک تھوڑا سا، ایک دیوبندی مولوی، نام بھول رہا ہوں دیوبندی مولوی مدرس دارالعلوم دیوبند، اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ بلخ کے اندر، شہر بلخ میں ایک تاجر تھا، اس تاجر کے پاس 3 بال مبارک رسول پاک تھے اور ان کے پاس 2 بیٹا تھا۔ وہ تاجر جب مر گیا تو ان کی جو دولت تھی وہ تقسیم ہوئی تو ساتھ میں بال مبارک کو بھی تقسیم کیا۔ ایک بھائی ایک بال لیا، دوسرا بھائی دوسرا بال لیا۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ چھوٹے سنو، تم اس بال کے بھی 2 ٹکڑے کرو، آدھا میں لوں گا اور آدھا تم لینا۔ چھوٹا کہنے لگا میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کے بال مبارک کے ٹکڑے کیے جائیں، تم مت لو یہ بال، تم تینوں بال مجھے دے دو اور ساری دولت اس کے بدلے میں لے۔ ساری دولت اپنے بڑے بھائی کو دے دیا اور بال مبارک کی یہ برکت ہوئی کہ دن بدن چھوٹے بھائی ترقی پہ جا رہا ہے، بڑا بھائی بھیکاری بنتا جا رہا ہے، اس کی دولت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور جب چھوٹے کا انتقال ہو گیا، بعد میں جب وہ قبر میں چلا گیا تو ایک بار رسول پاک ایک آدمی کے خواب میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بلخ کا رہنے والا سنو، تم کو اگر کوئی اللہ سے حاجت پوری کروانی ہو، اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی عریضہ کرنا ہو تو تم ایسے مت کرو، فلاں آدمی انتقال کر گیا ہے، اس کی قبر فلاں جگہ ہے، تم جا کے اس کی قبر پر جو بھی دعائیں مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا۔ اور یہی ہوا، اگر کوئی آدمی اس قبر پہ جا کے کوئی بھی دعا کرتا اس کی دعا رائگاں نہیں ہوتی تھی، قبول ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ منہ مبارک کی برکت ہے۔ آج مولانا عبدالقیوم چمک رہے ہیں، شہرت ان کے ساتھ ہے، عزت ان کے ساتھ ہے، دولت ان کے ساتھ ہے۔ اخیر میں دعا ہے مولا تعالیٰ اپنے حبیب مقبول جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلائے، آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔